ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم امریکہ اور صدر ٹرمپ کی جو جسے کہہ لیے ڈیسپریشن اور اس کی وجوہات یا وہ کس وجہ سے یہ جنگ شروع کر کے بیٹھے ہیں اور اب کن حالات میں ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے. صدر مملکت کے ساتھ آج وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے, انہیں مشرق وسطیٰ کے حالات پر انہوں نے اعتماد میں بھی لیا ہے. شمشاد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو اس وقت رول پاکستان ادا کر رہا ہے, بہت سے لوگ یہاں بہت ساری آرگومنٹ کرتے ہیں, ایک ضمانت کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تو شاید اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر ضمانت دے سکے. کل ہمارے پروگرام میں علی سرور نقوی صاحب تھے, وہ بھی ایمبیسڈر ہیں فارمر, وہ کہہ رہے تھے پاکستان نے بہت سی جگہوں پر دنیا میں بہت سے معاملات کے اندر بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا, اہم کردار بھی ادا کرتا رہا. ایسی بات نہیں کہ پاکستان کو پہلی دفعہ یہ کردار ادا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت سچویشن ہے, آپ کو لگتا ہے یہ جو اتنی کروشل جنگ ہے اس کے اندر پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے یہ پرابلمٹک تو نہیں ہوگا پاکستان کے لیے ان فیوچر؟ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا جسے کہتے ہیں کہ ایک اگر فرض کریں کہ یہ کسی طرف نہیں لگتے, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ٹائم گین کر رہا ہے, 5 دن کا وقت اس لیے لیا ہے کہ ٹریپولی وہاں پہنچ جائے, ان کی جو سولجرز پہنچ جائیں. تو کیا یہ اس طرح کی کوئی بات ہے, یہ واقعتاً امریکہ پھنس چکا ہے اور پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے؟ یہ شاید پاکستان کے رول کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, تو پاکستان نے پہلے بہت بڑے بڑے رول واقعی ادا کیے ہیں. جی, سرور نقوی نے بالکل بات درست کی ہے, چین اور امریکہ کے اور درمیان. میں نے بات ہی اس پوائنٹ سے شروع کی تھی اپنے جی پہلے پارٹ میں کہ پاکستان واز انسٹرومنٹل in dismantling the evil USSR. Soviet empire because the Americans, that's what the Americans wanted and they used us. تو انہوں نے ہمیں یوز کر کے اور سوویت امپائر کو ختم کیا اور یورپ کو مضبوط کیا, نیٹو کا ملٹری بینڈ ویگن بنایا, یہ سب چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر جو مسلم دنیا میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان ہی تھا کہ جو جنگ امریکہ نے طالبان کے خلاف افغانستان میں لڑنی تھی وہ مشرف کھینچ کر پاکستان لایا تھا, کیونکہ اس کو لیجیٹیمیسی نہیں مل رہی تھی امریکہ میں. میں اس وقت سفیر تھا امریکہ میں اور یہ سب میرے سامنے ہوا, کیونکہ جب 9/11 ہوا تو میں نے مشرف کو ایک میسج بھیجا تھا کہ تم نے محتاط ہو جانا ہے, اب نیو یارک کا سکائی لائن جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, اب دنیا کا سکائی لائن بدلنے والا ہے اور اس پہ سب سے پہلے نظر کرم ہم پہ پڑے گی. لیکن یہ تھا کہ مشرف کے ذہن پہ اس وقت یہ تھا کہ اس کو امریکہ کی لیجیٹیمیسی چاہیے تھی, کیونکہ 9/11 سے پہلے جب وہ امریکہ آیا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ایم آئی گوئنگ ٹو سی پریزیڈنٹ کلنٹن. میں نے کہا نہیں, ہی ول ناٹ ریسیو یو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا وہ مارچ میں اسلام آباد آیا تھا اور اس نے تمہارے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا تھا کیمرہ فوٹوگرافروں کے سامنے. تو وہ اور واقعی دس از واٹ ہیپنڈ وین آئی اپروچ دیم, کہ بھی اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھا, اس کو چیف ایگزیکٹو تھا, کہ وہ جنرل مشرف آ رہا ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں ملیں گے ڈکٹیٹر. تو اس کے بعد پھر 9/11 ہو چکا تھا. اس وقت چھوٹا بش آ گیا تھا اور مشرف ان کی آنکھ کا ستارہ فوری بن گیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا والڈ آف اسٹوریا میں, پوری کابینہ پاک مشرف کی ساتھ تھے اس وقت, اور مشرف نے جو انہوں نے کہا وہ کیا. اور جو میں نے کہا کہ جو جنگ امریکہ نے طالبان کے خلاف افغانستان میں لڑنی تھی وہ مشرف کھینچ کر لایا اور اس کو اپنی جنگ بنا کر پاکستان میں لڑی. اور ہم نے کوئی 80-90 ہزار پاکستانی مروائے تھے اس جنگ میں, اور ڈرون امریکہ کے اٹھتے تھے شمسی ایئر بیس سے اور جیکب آباد سے, اور وہ وزیرستان میں لوگوں کو مارتے تھے. تو دس از ہاؤ وی فاٹ دا وار. تو آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا رول کیا ہوتا ہے, تو یہ میں نے دوسری مثال دے دی کہ 9/11 کے بعد بھی ہم نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا, جس سے امریکہ کو پھر ہم نے 20 سال بعد یعنی دوحہ اکارڈ کے ذریعے سے طالبان سے نجات دلائی تھی امریکہ کو. اور وہ اس طرح تھی, اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو کہا تھا کہ آئی وانٹ یو ٹو فری اس فرام دس وار. اس نے کہا کہ میں وہ کروا رہا ہے, تو اس نے وہ ویسے ہی جنگیں مت کروانا چاہتا تھا, تو وہ جنگ بند ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جس وقت امریکن گئے ہیں افغانستان سے, وہ جو طالبان کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا ایک ریاستی اینٹی کے طور پر, وہ نہ ہو سکا, کیونکہ جو شخص ان کے پاس ہینڈل کر رہا تھا اس کو ہم نے ریموو کر دیا. ہمارے جو نئے فوجی جرنیل تھے انہوں نے فیض حمید کو وہاں سے ہٹا دیا, اور عمران خان انسسٹڈ کہ آئی نیڈ ہم ٹو کنسولیڈیٹ دی افغان پیس.
لیکن وہ پھر آپس کے اندرونی ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے آج ہم دوسری جنگ میں انوالو ہو گئے ہیں افغانستان کی. اور اسی طرح جو آپ نے اب سوال میں لا رہا ہوں کہ پاکستان کا رول ایران کے حوالے سے کیا ہوگا. پاکستان کا رول سوائے اس کے کہ یہ جو اگر ڈائلاگ ہو تو مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اتنا مذہقہ خیز طور پر سٹوپڈ ہے کہ وہ کسی چیز پہ سیریس نہیں ہوتا. پل میں ایک رتی پل میں ماشا ہوتا ہے. وہ جی ہر سیکنڈ وہ اپنا موڈ بدل لیتا ہے. کبھی وہ مودی کا یار ہوتا ہے، کبھی اس کو ہمارے جو ملٹری لیڈر ہیں یا ہمارا پولیٹیکل پرائم منسٹر ہے وہ دوست بن جاتے ہیں. خوشامد پسند ہے، اور ہم لوگوں نے حد کر دی ہوئی ہے جتنی ہمارے لوگ خوشامد کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنگ جو ختم ہوگی وہ اب ایران کی مرضی سے ہوگی. اور اس ٹھیک کی بات. وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی نے جب جنگ شروع کی تھی ایز اے وار آف چوائس فار امریکہ، ٹھیک. کیونکہ یہ امریکہ کو جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، مگر ہی چوز اٹ بیکاز آف ریزنز آپ لوگوں نے بات کر لی ہوئی ہے. ایپسٹین کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. وہ یعنی ٹرمپ کی جو اسٹوپڈیٹیز ہیں ان پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. تو بہرحال اس نے ایک اننیسیسری انلیگل اٹیک کیا ایران پر، اور ٹھیک. اٹیک کے بعد اس کو یہ نہیں پتا، اس کا خیال ہے 2 دن میں ایران کا سلسلہ ختم ہو جی جائے گا. ایرانیوں نے ایسی مار پٹائی ہے اسرائیل کو بھی اور اس کو بھی کہ وہ جو چاہتا تھا رجیم چینج، وہ رجیم بدستور ہے. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ وہاں پرسنالٹیز ڈو ناٹ کاؤنٹ. یس. وہ ان کا رابط بھی ان کا ریپلیس ہو چکا ہے، ان کے دوسرے لیڈرز بھی ہو گئے. ہر ایک جس طرح ہماری اسلامک جب غزوے ہوتے تھے رسول پاک کی زندگی میں، تو اس وقت ہر گھنٹے جو پرسنالٹیز تھیں وہ تبدیل ہوتی تھی، شہید ہوتے تھے لوگ، منٹوں میں بندہ بدل جاتا تھا. ٹھیک. اسی طرح آج ایرانین وہ کر رہے ہیں. تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں صحیح معنی میں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ جو ٹرمپ چاہتا ہے وہ ہو. ٹھیک. ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس کے حوالے کر دے کہ تم چلاؤ آبنائے ہرمز اور ہم گھر بیٹھیں گے. وہ نہیں گھر بیٹھیں گے. جی یہ وہ جو ہے نا ایرانین، میں نے وہاں 8 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کے. میں بتاؤں 2 سال میں نے شاہ کے وقت میں ٹھیک. 1967-68 میں نے ٹھیک. سرو کیا وہاں. آئی اسٹارٹڈ مائی ڈپلومیٹک کیریئر فرام تہران. جی اور میں اس کہا کرتا تھا کہ یہ ایک واقعی قوم ہے. ایرانیت جو ہیں وہ قوم ہے، ہم لوگ قوم نہیں ہیں. ہم تو ٹھیک. بلشتیے لوگ ہیں، پنجابی اور سندھی، جو کبھی ٹھیک ہے انگریزوں شمشاد کے صاحب، غلام ہوتے ہیں آپ کا کبھی پوائنٹ آ کے گیا. غلام ہوتے ہیں. میں بس آگے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حامد المشرقی صاحب، یہ جو بات شمشاد صاحب نے کہی ہے یہ اب تقریباً ساری دنیا میں یہ بات اسی طرح ہی ہو رہی ہے. ایک تو مس کیلکولیشن کی بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ اب اوپنلی کہی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اب جنگ اس کی مرضی سے بند ہوگی. تو کون سی معاملات آپ کے سامنے ہیں اس وقت کہ یہ جنگ جو ہے ایران جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے گا؟ کیونکہ ابھی فی الحال جو ان کا جو موڈ نظر آ رہا ہے، جو سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ وہ بلی بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہ بھاگنے نہیں دینا چاہتا. بالکل وہی وہ ہے نا، وہ کمبل کو چھوڑ رہا ہے اور ہاں کمبل جی. ان کو نہیں چھوڑ رہا. جی بات اتنی سی ہے کہ دیکھیں ایران کے جو 2-3 مطالبات ہیں وہ تو اب ان کو ماننے پڑیں گے. ایک تو ایران پر پابندیاں جب تک ختم نہیں کرنے کی بات ہوگی، دیکھیں جنگ بندی تو ہوگی اب ایران کی شرائط پہ، لیکن اس کے اندر جو ایک تو ایران پہ پابندیاں ختم ہونا، اس کے بعد دوسرا چیز یہ کہ ایران کا جو ہرجانے کی بات کر رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل، یا اپنا ہرمز میں ایران کا کوئی نہ کوئی اب مستقل کردار جو ہے وہ دنیا کو میرا خیال ہے اور امریکہ کو ماننا پڑے گا، اور اس کے بغیر ایران جو ہے وہ اتنا اب جنگ بندی کی طرف نہیں آئے گا. تیسری بات یہ کہ جو جنوبی لبنان میں جس انداز کی تباہی پھیلا رہی ہے اسرائیلی فوج، انہیں جس طرح وہ پل تباہ کر دیے ہیں، 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جنوبی لبنان سے یس. ہجرت کر گئے ہیں. اور جو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا جی کہ اب ان 12 لاکھ لوگوں میں سے ایک کو بھی واپس آباد نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ جنوبی لبنان کو اسرائیل کا انیکشیر یعنی اسرائیل کا حصہ بنایا جائے گا. اب اس طرح یہ جو چیزیں ہیں اگر اس میں سے کوئی بھی ایران قبول نہیں کرے گا نہ ہی ہونے دے گا، اور اس کے بغیر اب ایران کی طرف سے جو جنگ بندی ہے وہ بڑی مشکل ہے. لیکن
اگین مجھے جو بنیادی طور پر ڈر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ نے دوسری بڑی غلطی کر دی فوجیں اتارنے کی، تو پھر چونکہ امریکی جب تابوت جائیں گے واپس، امریکہ میں صدر ٹرمپ کی 20% سے کم مقبولیت رہ گئی ہے. اس کے بعد جب یہ ویتنام کی جنگ کی طرح جب ان کے کافنز جائیں گے واپس، تو عوام میں جو غم و غصہ ہوگا اس کے لیے پھر صدر ٹرمپ ایک اور جو نیتن یاہو مل کے جو تیسری بدترین غلطی کر سکتے ہیں، جس کی ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ لمیٹڈ یوز آف کیمیکل ویپنز، کہ جی وہاں پر کوئی اس طرح کے ٹیکٹیکل ویپن یوز کر لیا جائے کہ جس سے ایران کو تباہ ہی کر دیا جائے. تو سمجھیں کہ یہ صورتحال جو ہے، یہ جنگ کہ جو دوسرا فیز ہے، اگر وہ جنگ اس میں چلی جاتی ہے، یعنی بوٹس آن گراؤنڈ آ جاتے ہیں امریکی، تو جو ایرانی افواج ہیں اور پاسداران انقلاب ہے، وہ ان کو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو بہت 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 نقصان پہنچائیں گے. اور اس نقصان کے نتیجے میں پھر امریکہ جو ہے وہ مزید ڈیسپریٹ ہو کے جو ایکشن لے گا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ پھر وہی بات جو چائنا اور رشیا جو ابھی تک بالواسطہ طور پر اس جنگ کا حصہ ہیں، ہم پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو اسسٹنس ملی ہے، تو وہ ان کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا اگر خاراک کے جزیرے پر ان کا قبضہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر امریکی کانگریس اور امریکی جو سینٹ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو اس پاگل پن سے روکا جائے، اور وہ جو 25ویں جو ترمیم ہے جو ان کے پاس اختیار ہے، اس کے تحت اگر وہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے امریکی صدر کو روکنے کے لیے، تو اس کو بھی یوز کیا جائے. 25th امینڈمنٹ اس کو امریکن کانگریس میں، امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں صدر ٹرمپ کو روکنا ہوگا کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی طرف نہ جائیں، تو مذاکرات جو ہے پھر کوئی راستہ نکلے گا. یہ اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور میرا خیال یہ کہ فی الحال ہر حالت میں بوٹس آن گراؤنڈ کو روکنا چاہیے. سیکنڈ فیز میں ٹیمپرری جنگ بندی کی طرف آنا چاہیے. مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے تو ہی ہر حالت میں کوئی جنگ بندی کی صورت نکلے گی. لیکن اگر بوٹس آن گراؤنڈ جاتے ہیں تو پھر جنگ جو ہے وہ ایک اور فیز میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے ولی صاحب، یہ جو بات حامد مشرقی صاحب کہہ رہے ہیں، چین اپنی پالیسی پر اٹل ہے کہ وہ اس طرح کی جنگوں میں انوالو نہیں ہوگا. اسسٹنس کرنا یا جو روس تو خود اس وقت مصروف ہے یوکرین وار کے اندر، یہ جو بات ہے اس طرح کی سیناریو کے اندر کیا روس اور چین کھل کر سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ جو کھل کر سامنے آنے والا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعتاً اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ چین اور روس جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے کہ اس طرح سے کھل کے سامنے آئے. وہ اپنی اکانومی اور ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ اگر انہوں نے آنا ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، تو پھر دیکھیں آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، ایران کو بھی، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. امریکہ کو آپ نے دیکھا کہ یورپ نے کوئی سپورٹ نہیں کی، جس کی وہ بڑی کر رہے ہیں، ان کو تنقید کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ یورپ جو ہے انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ. اچھا، اب دوسری بات اہم جو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان نے جو آفر کرائی ہے وہ آفر یہ نہیں ہے کہ کسی بغیر کسی تیاری کے کرائی. اس کا مطلب ہے پاکستان نے ایران کے ساتھ پہلے سے بات چیت کرنی تھی کہ کیا ہم اگر آفر کرائیں تو آپ رضامند ہوں گے تو پھر ہم آگے پیشکش کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی نوڈ لیا وہاں سے. اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ ہم بیسکلی امریکہ کو ریسکیو کر رہے ہیں اس وقت، یہ ایک تاثر ابھرا کہ جب ان کو لگا کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں اور وہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے امریکہ، تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کا کہنے کا مطلب، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف ہم امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم نے ایران سے پہلے نوٹ لیا ہے کہ ہم یہ معاملہ، اس معاملے میں آنے لگے ہیں، تو آپ کوئی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ یس، بالکل ایسے ہی ہے. دونوں طرف سے یہ obviously اپروول آئی تو پھر پاکستان نے یہ قدم اٹھایا، رول پلے کر وہ ادا شروع کیا. کیونکہ پاکستان مشکل سچویشن میں تھا. پاکستان کا معاہدہ ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب یہ چاہ رہا تھا کہ ایران جو ہے ان کے خلاف حملے نہ کرے ان کے اوپر، اور وہ سعودی عرب یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم اگر ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کا مسئلہ یہ کہ پاکستان نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوگا تو پاکستان پہ اٹیک ہوگا. لیکن پاکستان بڑا ٹیکٹفلی سعودی عرب کو بھی ٹیکل کیا اور ایران کو بھی کیا، امریکہ کو بھی کیا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں. اس میں ایجپٹ بھی آ چکا ہے اب کہ ایجپٹ جو ہے وہ بھی اپنا رول پلے کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات چیت کا راستہ فرسٹ ٹائم اس جنگ میں شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی. اس کا مطلب کہ پاکستان ایسی ہیڈ لائنز میں نہیں آیا دنیا بھر میں، ایسی انڈیا کو پریشانی شروع نہیں ہوئی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے جی نہیں پاکستان نے تو خود سے ہی ایسے آفر کر دی.
یہ کوئی ایسے من گھڑت چیز نہیں ہے. پاکستان نے تیاری کے ساتھ کیا ہے اور پاکستان جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ سعودی عرب کی کانفیڈنس میں لے کے تو یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد پر پاکستان نے یہ ساری آفر کی ہے. اب آبویسلی کوئی اوور نائٹ تو کوئی فیصلہ نہیں آنے والا, اوور نائٹ تو جنگ نہیں رکنے والی. مذاکرات ہوتے ہیں, ڈیلے ہوتے ہیں, پھر شروع ہوتے ہیں, تو لیکن کم از کم شروع ہو رہے ہیں, تو یہ ایک ہوپ فل ہے پوری دنیا کی اکانومی کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے. ٹھیک. شمشاد صاحب, میں اب ذرا ٹائم شارٹ ہوگا, میں چاہوں گا کہ پہلے یہ جے شنکر صاحب نے جو یہ زبان استعمال کی ہے سفارتی معنوں میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا اس حد تک ڈیسپریٹ ہو گیا ہے کہ جے شنکر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈپلومیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ اس حد تک گری ہوئی زبان کے وہ بروکر اور اس طرح کے لفظ اور اس طرح کی اس پہ آ جائے؟ کیا تکلیف ہے انڈیا کو اگر پاکستان جنگ بند کرانا چاہتا ہے؟ اس کے اندر کیا کمی آ گئی؟ اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کی کوشش ہے, پاکستان کا سٹیک انوالو ہے, ہمسایہ ملک ہے ایران, مڈل ایسٹ ہمارے ساتھ کنسرنڈ ہے, تو اگر پاکستان یہ رول ادا کر رہا ہے تو اس سے بھارت کو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ پہلے میں جو ہم گفتگو پہلے کر رہے تھے, میں اس پہ اختتامیہ طور پر میں کہنا چاہوں گا جی کہ یہ جو پوائنٹ کہا گیا ہے سعودی عرب والا, وہ بالکل درست ہے کہ صرف ہمارا جو معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ وہی نہیں, بلکہ پوری 6 کی 6 جو ریاستیں ہیں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں, اصل مسئلہ وہ ہے. جو ایران نے بھی شرط لگائی ہے, جتنی ابھی جی امریکی اڈے بتایا ختم کیے جائیں, تو اصل بڑی شرط یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے اڈے ریموو کرنے ہوں. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ ریاستیں اب اپنی زندگی ریوائیو کرنا چاہتی ہیں. ان کی زندگی بالکل ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے. وہاں جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ جا رہی ہیں, لائف پیرالائز ہو گئی ہے. تو یہ فیکٹر کمپلشن ہے, اگر پیس کی ہوگی تو پھر پیس ہو جائے گا کسی طریقے سے. اور پاکستان کا رول آبویسلی ڈیفیکلٹ ہوگا, بٹ یہ سوچنا کہ ہم کوئی چیز نیگوشیٹ کر دیں گے, وہ ہم میں اتنی اہلیت نہیں ہے. وہ صرف وہ ہے کہ جب ڈپلومیٹک سطح پر جب ڈپلومیٹس بیٹھیں گے وہ شاید کچھ ورک آؤٹ کر لیں گے, لیکن دوسرے جو ہیں اسحاق ڈار اور شہباز شریف, یہ صرف ٹیلی فونوں پر یا عید الفطر کے میسج پاس آن کر سکتے ہیں. یہ خود کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیس کیسے ہو سکتا ہے. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے, وہ جو ہے انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے وہ مودی کا فارن منسٹر ہے. وہ جب سے مودی آیا ہے 2014 سے, اس کو تقریباً اب کتنے سال ہو گئے ہیں, 11-12 سال ہو گئے ہیں. اور وہ ہندوتوا تو وہاں نہیں اتنا شدید مسئلہ, اصل مدتوا ہے مسئلہ. جو مدتوا ہے وہ آر ایس ایس کا بھی ہے اور دہشت گردی کا بھی ہے ہر لحاظ سے. اور اس نے پاکستان کے خلاف بالخصوص ایک باقاعدہ سٹنٹ کھولا ہوا ہے, اور پہلے دن سے ہی. اور اس نے آتے ہی 2014 میں جب اس نے چارج لیا تھا, اس نے بنگلہ دیش جا کے حسینہ کو کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہیں آزادی لے کے دی تھی, اب دیکھو میں پاکستان کو کیسے آئسولیٹ کرتا ہوں. تو اس کے بعد جتنے بھی اقدامات اس نے پاکستان کے حوالے سے کیے تھے وہ آئسولیٹ کرنے کے لیے کیے تھے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ کسی وقت اور بات کریں گے. تو بہرحال وہ جو ڈپلومیٹ ہے اس کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے, اگرچہ وہ الفاظ کیا تھے, وہ غالباً اس نے یہ کہا تھا کہ ہم مڈل مین بن گیا ہے پاکستان. تو مڈل مین تو کوئی بات نہیں, کا بروکر جو ہوتا ہے پیس, جس نے بھی بروکر کرنا ہوتا ہے تو وہ مڈل مین ہی ہوتا ہے نا. تو ہم رول ادا کر رہے ہیں اور دنیا کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ شرمندہ وہی ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے اگر اچھا نتیجہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے حامد صاحب, یہ جو بات, یہ جو نئی ٹرم دی ہے شمشاد صاحب نے, ہم تو ہندوتوا تک محدود رکھا ہم نے آپ کو, یہ مدتوا جو آیا ہے, مدتوا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس کے پیچھے مجھے یہ لفظ میں نے جیسے ہی سنا ہے تو میرے دماغ کے اندر بہت سے باب کھل گئے ہیں اس مدتوا کے لفظ کے ساتھ, کہ یہ تو ہندوتوا سے بھی آگے کا معاملہ ہے. تو یہ جو مدتوا ہے اس کو کیا تکلیف ہے سر؟ دیکھیے, میں یہاں پہ بتا, میں نا انڈیا کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے بارے میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں جو میں نے ہی شروع کی, وہ ہے کہ یہ میڈ جو ہے نا حکومت ہے, یہ میڈ آئیڈیالوجی ہے. مودی, امیت شاہ اور اجیت دیول, جو ان کی جو ڈاکٹرائن ہے, اٹ از رن بائی دا میڈ ایڈمنسٹریشن ایز انڈین. اچھا,
اس کے اندر جس انداز میں جے شنکر نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ نہایت، میں اپنی حد تک دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا چھوٹا پن ہے اور ان کی ناکامی کا اعتراف ہے. خود انڈیا کے اندر اس کے اوپر بھرپور تنقید ہو رہی ہے. میں خود آج ایک انڈین چینل پہ تھا، میں نے بڑا واضح طور پر کہا، میں نے کہا انڈیا میں جو حال اکنامیکلی ہوا ہے، جس طرح انڈیا میں اس میں پیٹرول پمپ کے اوپر لائنیں لگ گئی ہیں، ایل این جی شارٹ ہو گئی ہے، سارا کچھ، میں نے کہا انڈیا کو تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں امن آ جائے، اور امن آئے گا تو انڈیا کا جو نبض بند ہو گئی ہے، شہرک بند ہو رہی ہے، وہ انڈیا ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں احمد ولید صاحب سے بھی ایک بالکل پروگرام 1 منٹ ہے. ولید صاحب میں سے یہ چاہوں گا، یہ مدتوا اور میڈ کوئی آپ بھی ٹرم دینا چاہیں گے؟ اور جو سوال یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر انڈیا کو ایکچولی پرابلم کیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے انڈیا کو کہ پاکستان نے کیا اچیو کر لیا اور ان کے ہاتھ کیا نہیں آیا؟ دیکھیں اوبیسلی وہ ہمسایہ ہے، ہمارا دشمن ہے، اور اس کو مسئلہ تو ہوگا پاکستان کا، کہیں اگر نام اس کردار میں آ رہا ہو کہ جہاں پہ امن ہو رہا ہے، وہ ان کو مسائل تو آئیں گے، سامنے آئیں گے. جو بات ہے نا کہ جو اس ریجن میں سب سے زیادہ ملک کوئی اگر افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انڈیا ہو رہا ہے. انڈیا کو سب سے زیادہ پرابلم ہے، گیس کی شارٹیج ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہے، ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. although کہ پاکستان کے ساتھ بھی مسئلے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھ پا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اتنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہا ہے. جب سے ٹرمپ آئے ہیں وہ دیکھیں کتنی تعریفیں کرے پاکستان کی، اور جب جنگ ہوئی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان ایک دم سامنے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا، اور اس میں پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس وقت سے لے کے اب تک بالکل منظرنامے کے اوپر ہے. اس کا مسئلہ ہے انڈیا کو، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ ہم ٹیرف لگائیں گے انڈیا کے اوپر، اور جہاز بھی بہت یاد، سب سے پہلے جہاز جو انہوں نے مائیگریشن کے جو امیگرینٹس تھے ان کو بھیجا تو انڈیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، جہاز بھی ان کے بہت گرنے کو بار بار یاد کرایا، وہ بھی ان کے لیے تکلیف رہتی ہے. شمشاد احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، احمد ولید صاحب آپ کا بہت شکریہ، حامد المشرقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، 2 ٹرمز ہمارے سامنے آئی ہیں، مدتوا بھی اور میڈ بھی انڈین گورنمنٹ کے لیے. کسی پاکستانی کو پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے اگر اس میں کوئی شک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھارت کا جو میڈیا ہے اس کو مانیٹر کرے، اس کو دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کی عالمی سطح پر کیا اہمیت ہے اور وہ کس لیول کی گفتگو ہے جو پاکستان اس وقت جس کو ہولڈ کر رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. اگلے ہفتے، آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.